تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں بھائی اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھتے ہیں, اتنے نہیں ہیں. تو وہ ہیڈ ماسٹر کی میں مثال دے رہا تھا. ایک اور میں نے بات کہی تھی آپ سے, دوسری کیا تھی؟ ہیڈ ماسٹر کے علاوہ بھی ایک بات تھی, میں نے کہا تھا وہ تو ہو گئی, چلو اب یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے. تو وہ ہیڈ ماسٹر جو تھے نا وہ اسکول میں آئے اور انہوں نے قانون بنایا کہ ہر ایک یا دو مہینے کے بعد طلبہ کا کیا ہوگا, ٹیسٹ ہوگا, اور وہ رپورٹ مجھے پیش کی جائے گی. اس پہ میں نے بات چلائی تھی کہ ہم نے مدارس کے جو اساتذہ ہیں, جو بیچارے مولوی ہیں, ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسکول میں جو ہمارے ٹیچر تھے ان کو محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. الا ماشاء اللہ ایک دو ٹیچر ہوتے تھے جو ایمانداری سے پڑھاتے تھے, باقی سب وقت ضائع کرتے تھے آگے. پرائیویٹ اسکولوں میں تو سختی ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس میں بھی بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں ٹیچر کے ڈنڈی ماریں. پرائیویٹ بھی ہم نے پڑھا ہے, اس میں ٹیچر کیا کرتے تھے, الگ سے ٹیوشن رکھا ہوا تھا, بلا کے ہمیں پورا پیپر سمجھا دیتے تھے. صحیح ہے نا, رٹوا دیتے تھے, اس کے پیسے لیتے تھے. میرے بھائی کو پتا چلا, انہوں نے ٹیوشن چھڑوا دیا. انہوں نے کیا کیا, حالانکہ امتحان میں نمبر اچھے آ جاتے اگر ان سے پڑھتے رہتے. انہوں نے کہا یہ پڑھا تو رہا نہیں ہے, تو رٹے لگوا کے طلبہ کی استعداد خراب کر رہے ہیں. تو اب نمبر مقصد ہیں اسکولوں میں, تعلیم مقصود نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ اکثریت, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت علم کی روح سے ناواقف ہے. علم ہے مگر روح نہیں ہے. میں طلبہ کا امتحان لیتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, جو اسکول سے آتے ہیں, میٹرک پاس طلبہ اے گریڈ سے, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ایکس پلس ایکس اس کا کیا جواب ہے, فوراً کہتے ہیں 2x. ماشاء اللہ بھائی نوبل پرائز ملنا چاہیے اس کو. میں اس سے کہتا ہوں ایکس پلس وائی کا کیا جواب ہے, کہتے ہیں ایکس وائی. میں ان سے کہتا ہوں کہ ایکس ایک الگ جنس ہے, وائی بالکل ایک الگ چیز ہے, دونوں آپس میں جمع کیسے ہو گئے؟ بھائی میز اور کرسی کو جمع کر سکتے ہو آپس میں؟ تو یہ بات ان کی سمجھ, وہ کہتے ہیں یہ میز کرسی کی مثال کیوں دے رہے ہو آپ, ایکس وائی کی مثال دو. او بھائی ایکس تو ایک مثال ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. میں جب 9 کلاس میں تھا نا تو ہم فزکس پڑھتے تھے, تو اس فزکس میں کچھ ایکویشن تھیں. ایکسلریٹر یعنی اسرا کہتے ہیں اردو میں اس کو, ایکسلریشن کو, کہ اگر آپ ایک مسلسل اسپیڈ سے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑا پڑھا مگر خاندانی طریقے سے پڑھا, کیونکہ نقل نہیں کرتے تھے نا, اور ایسے ٹیچروں سے ہمارے بھائی نے ہٹوا دیا جو رٹے لگوا رہے تھے. تو تھوڑا سا پڑھا مگر کیا پڑھا, الحمدللہ خاندانی. تو وہ آپ مثال کے طور پر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ مسلسل چلے جا رہے ہیں, تو آپ کی جو ایکسیلریشن ہے اس کا ریشو کیا ہے, 0 ہے. یہ بات آج 9 کلاس کے طلبہ کو معلوم, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں پھر بھی 0. بھائی بڑھ نہیں رہی اسپیڈ. میں کیا کرتا تھا جب ہم نے فزکس کی ایکویشن پڑھی نا کہ پروجیکٹائل حرکت کیا ہوتی ہے, 45 کی ڈگری سے پھینکا جائے تو دور سے دور جائے گی, پھر اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم چلیں گے تو پھر یہاں اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے. تو یہ کیلکولیشن ہم پڑھ کر پھر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو میں اپنے طور پر اپلائی کرتا تھا. ہماری پھپھو رہا کرتی تھیں شاہ فیصل کالونی, ہم جایا کرتے تھے D8 میں. اس وقت D8 ایک مزدہ تھی, اب تو W11 کا نام بہت ہے. تو جب وہ D8 چلتی تھی میں اس کے میٹر کو دیکھتا تھا اور اندازہ لگاتا تھا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چل رہا ہے, اور پھر میں اس کا ریشو نکالتا تھا کہ کچھ دیر اتنے کلومیٹر, کچھ دیر اتنے کلومیٹر. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا, جب ہم وہاں پہنچتے نا شاہ فیصل کالونی, تو میں اس کی رفتار سے پھر فاصلہ نکالتا تھا بیٹھ کے, کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر سے ہماری پھپھو کا گھر کتنے کلومیٹر ہے. اور یہ بہت آسان ہے, لیکن آج 9 کلاس کے کسی طالب علم کو آپ کہو, وہ کہے گا کیسی پاگل, میں کوئی امریکہ کا سائنسدان تھوڑی ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا. وہ کہے گا میں مجھے کیا سائنٹسٹ سمجھا ہوا ہے. بھائی یہ ایکویشن تو ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے نا. اتنی معذرت کے ساتھ, سب ایسے نہیں ہے بھائی, اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں, اتنے بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فزکس میں فارمولا لکھا ہے نا, یہ امتحان میں جو سوال آئے گا نا اس پہ تو اپلائی ہوگا, میری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پھر ہم نے جب دائرے کی ایکویشن پڑھی نا
कर्व ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी तो मैंने फिर जमीन का जो पूरा महवर है वो निकाला कि जमीन कितनी, यानी अगर हम जमीन को नापे ऊपर से तो कितनी होगी वो। फिर मैंने ये निकाला बैठ के कि जमीन कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, बोलो भाई, घूम रही है। तो मैं अपने इस तलबा को कहा करता था कि हम, फिर मजाक करता था मैं उनसे, मैं कहता अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, अभी हम यहां नहीं हैं, 7 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, जमीन तो घूम रही है ना। कहते क्यों भाई, हम तो वहीं खड़े हुए हैं। कहते भाई वहीं खड़े हुए थे, अब वहीं खड़े हुए क्योंकि जमीन 24 घंटे, जब आपने जमीन का महवर निकाल लिया कि इतना है, फिर आपने ये भी निकाल लिया कि 24 घंटे में जमीन इतने किलोमीटर फासला तय करती है, तो जमीन की स्पीड सामने आएगी कि नहीं आएगी आपके? यार क्या मसला हो गया यार, आएगी ना। जब आपको फासला भी पता चल गया कि कितना है और ये भी पता चल गया कि टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं जमीन को, हम जिस पॉइंट पे अभी खड़े हुए हैं 24 घंटे बाद घूम के दोबारा वहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 2 बातें पता चल गई, तो तीसरी बात निकालना तो बहुत आसान है ना। तो फौरन पता चल जाएगा कि हम 1 मिनट में कहां होंगे और 1 सेकंड में कहां होंगे। तो ये कैलकुलेशन करके मैं अपने जो क्लास फेलोज थे उनको बताता था कि 1 सेकंड बाद हम इतने किलोमीटर आगे जा चुके होंगे। कह रहे नहीं, हम वहीं खड़े हुए हैं। अगर तुम मखनचू हो, मखनचू के मखनचू ही रहोगे। उनसे मैं कहता था कि तुम क्या हो, मखनचू हो और मखनचू के मखनचू ही रहोगे। ये स्कूल में हमारे तालीम का हाल है कि फिजिक्स की इक्वेशंस पढ़ पढ़ के ये नहीं पता हो, ये बात समझ में नहीं आ। वो समझते, मुझे कहते तो तुम साइंसदान हो, मुझे वो लड़के कहते, मैं कहता भाई हमें तो, वो कहते तुम साइंसदान हो, बहुत बड़ी तुम्हारी क्या है तहकीक है। मैं कहता तहकीक क्या, ये इक्वेशन लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है, इससे साफ पता चल रहा है, अभी तुमने खुद फॉर्मूला हल किया है। तो ये स्कूलों का जो हमारा सिस्टम है ना, वो साइंटिस्ट पैदा कर ही नहीं सकता। जो इक्वेशन रट्टा लगा के भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। अच्छा, फिर हम ये भी हिसाब लगाया हमने कि यार अगर हम 1 सेकंड में इतना फासला इस कायनात में तय करते हैं, फिर जमीन आपको पता है सूरज के गिर्द भी घूम रही है। फिर हमें खारिश हुई माजरत के साथ कि भाई ये जमीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है ना, ये कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। फिर ये दिल में ख्याल आया। अब तलबा मुझे कहते थे कि यार इम्तिहान की तैयारी करो, पढ़ो, रट्टा लगाओ, ये क्या फजूल चीज़ें लेके पढ़ो। मैं कहता भाई यही तो है, इसमें तो मज़ा है। तो हमने क्या किया, तलबा को छेड़ना शुरू किया। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि ये जो ज़मीन है, एक तो हम घूम रहे हैं इतनी स्पीड से, तो इस कायनात में हम जो सूरज के गिर्द सफ़र कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। हम जो ज़मीन हमें धक्का लेके खला में दौड़ रही है, उसकी भी ठीक ठाक स्पीड है। वो भी कहीं हमने निकाली थी कि 1 सेकंड में इतना आगे तक भाग जाती है, तभी 360 दिनों में घूम के वापस आ जाती है। तो ये तो कोई साइंटिस्ट की बात नहीं है, आप में से अक्सर लोग समझते होंगे, ये अच्छा गुमान है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्यों नहीं आती, इसलिए कि जो टीचर्स हैं वो ईमानदारी से, बोलो भाई, नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते ही नहीं है। मैथमेटिक्स के तालिब इल्म का हाल देखें आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मौलवियों की खराबी नहीं है, ये आपका अपना सिस्टम खराब है। इस सिस्टम में साइंसदान पैदा, इसमें कोई इंसान का बच्चा पैदा हो जाए, ये भी बड़ी गनीमत है। इस पे शुक्र अदा करो कि क्या पैदा हो जाए, क्योंकि वो जब वो टीचरों को देखता है कि धांधलियां कर रहे हैं, तो टीचर से क्या सीखता है, करप्शन सीखता है। मेरे कजन थे उस दौर में, उन्होंने क्या किया, एक ट्यूटर लगवा लिया। वो ट्यूटर आते थे बड़े 3 पीस सूट में, टाई में, उनको पढ़ाने के लिए। पढ़ाते नहीं थे, इधर उधर गप्पे मारते थे। वो कहते यार आप पढ़ाएं सर, प्लीज़ पढ़ाएं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नंबर चाहिए ना, मेरे ताल्लुकात हैं, बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे। ये बात बहुत पुरानी है, उस वक्त 4-5 हज़ार की बड़ी वैल्यू थी। मुझे 4,000 रुपये दे दो, इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरे बोर्ड में क्या है, ताल्लुकात हैं। अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने पैसे दे दिए। जिस दिन पैसे दिए, ट्यूटर मार्केट से क्या हो गए, आज तक नहीं मिले। वो इस वाक़े को 20-25 साल हो गए होंगे, आज तक वो नहीं मिले। अब तो मिल भी जाएंगे तो पहचानेगा कौन उनको। अब अगर मिल भी गए तो क्या पता चलेगा ये वही है या कोई और है, शक्लें चेंज हो गई। तो मैंने तो किसी मौलवी को नहीं देखा कि कारी साहब मदरसे के घर में पढ़ाने के लिए आए हों और पैसे लेके गायब। होते हैं फ्रॉडी भी हर जगह होते हैं, लेकिन इतनी मेरा ख्याल है
تھوڑے سے شارٹ ہیں, اتنے زیادہ نہیں. تو وہ جو ٹیچروں کا حال ہے, امتحان پڑھا نہیں رہے ہیں صحیح طریقے سے, تو اس سسٹم میں میرے بھائی, اس نظام تعلیم میں سائنٹسٹ پیدا بولو بھائی نہیں ہو. اسکولوں کا حال آپ جا کے دیکھیں. میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کیا ہے مجبوری میں, کیونکہ ہوم اسکولنگ کے لیے کوئی ٹیچر بولو بھائی ملا نہیں, ورنہ میں اسکولوں کا قائل نہیں ہوں. اسکول بچے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے, اسکول بچوں کو سائنسدان نہیں بناتا. بچے کی جو اپنی جو سوچنے کی یاد رکھو, ہر بچہ سائنٹسٹ ہوتا ہے. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہر وقت سیکھ رہا ہے بچہ, ہر وقت سیکھ رہا ہے. اس کی اگر سیکھنے کی صلاحیت آپ ختم کر دو گے برباد ہو جائے گا. وہ ہر وقت سیکھتا ہے. وہ اسکول اس کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے. اسکول صرف اس کو انگلش سکھا دیتا ہے. جس اسکول میں بچہ انگلش بولنا سیکھ جائے بہت اچھا اسکول ہے. اللہ کے بندو, انگلش کے لیے تو لینگویج سینٹر بہت کھلے ہوئے ہیں, وہاں سکھا دو اس کو. صرف انگلش سکھانے کے لیے اتنے پیسے دے رہے ہو. انگلش کے لیے کوئی ٹیوٹر گھر میں رکھ لو, اچھا ایماندار, جو بچے سے روزانہ 1 گھنٹہ انگلش بولے, بہت اچھی سیکھ جائے گا انگلش. اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, میں نے بھی اسکول میں, اور بہت اچھے اسکول میں, دوسروں کی نسبت بہت اچھا اسکول ہے, لیکن اسکولوں کا جو حال ہے, سوائے رنگ کے ڈبے, پینسلوں کے ڈبے, ڈرائنگ کی بکس, اور یلو ڈے اور بلیو ڈے اور ریڈ ڈے. ایک دن میرا بچہ آیا, ابو ہر چیز پیلی پیلی چاہیے, یلو یلو انگلش میں بھائی, تاکہ پتہ چلے ہم پڑھے لکھے باپ کی اولاد ہیں. کیا ہے ابو, کیا چاہیے؟ یلو. میں نے کہا مجھے وہ یلو کیپ بھی لینی ہے اور یلو پتہ نہیں کیا لینا ہے, ہر چیز یلو یلو چاہیے. اب ہم گئے تو مجبور ہیں, یہ پیسے دینے پڑیں گے, نہیں تو وہ اسکول سے نکال دیں گے. جو تھوڑی بہت تعلیم ہے اس سے بھی جائے گا بچہ. لے بھائی کتنے پیسے چاہیے, یہ لے بھائی. بچہ صبح اسکول جا رہا ہے, یہاں یلو کیپ ہے, یلو چشمہ ہے, اور پتہ نہیں یلو کیا کیا یلو. میں نے کہا اس تکلف کی بیٹا ضرورت کیا ہے, یعنی اتنا. پتہ چلا آج اسکول میں یلو ڈے منایا جا رہا ہے. کیوں منایا جا رہا ہے؟ بچوں کو یلو کلر سمجھانے کے لیے, تاکہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یلو, کہتے ہیں یہ نیچرل طریقہ ہے پڑھانے کا, کہتے ہیں یہ نیچرل, ہر چیز یلو یلو کر دو بچہ خوش. بھائی نہیں ضرورت اس کو, زردے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی چیزیں اسکول میں سکھانے کی ہیں اللہ کے بندو. کیا گرین چینل والوں کو نہیں پتا کہ گرین کیا ہوتا ہے اور یلو چپل, پیلی چپل کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کون سا اسکولوں میں پڑھا ہے؟ فالتو چیزوں پہ پیسہ برباد. پھر اسٹیشنری آپ کو وہیں سے ملے گی جہاں اسکول والے کہیں گے وہ اپنا الگ بزنس چل رہا ہے. یونیفارم بھی انہی کا, اسٹیشنری بھی انہی کی, کماؤ لوٹو کماؤ. اس میں سائنسدان پیدا یہ مولویوں یا اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہے. یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ میں وہ اس سے تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 2 بچوں میں اتنا خرچہ ہو گیا, تیسرا کیوں پیدا کروں میں؟ سائنسدان تو جب ہوں گے نا جب پیدا تو ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ بچے ہی نہیں پیدا ہوں گے. لوگ کہیں گے یار پیدا کرو تو یہ پہلے کنوینس کا خرچہ ہے, اسکول کی فیسیں, اس کے بعد یہ رنگ کے ڈبے, مارکر. ابھی تو میں نے بچے کو کٹ لگا دی. میرا ایک بچہ تھا, اب کہنے لگا ابو وہ مجھے نا وہ ڈبے چاہیے رنگ کے. میں نے کہا کمبخت ابھی تو دلائے تھے تجھے 15 دن پہلے. کہہ رہے نہیں وہ ختم ہو گئے. کیسے ختم ہوئے بھائی؟ کیا ان ڈبوں سے شلوار میں ناڑے ڈالے ہیں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ؟ کدھر استعمال؟ وہ جی ڈرائنگ میں سیب میں رنگ بھرے ہیں اور کیلے میں. میں نے کہا بیٹا یہ کیلے میں قدرت نے خود بخود جو رنگ بھرے ہوئے ہیں نا وہ کافی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا تو ہم نے, یہ پاکستان میں بڑی سہولت ہے کہ آپ بلا وجہ بھی بچے کو 1 آدھ تھپڑ الحمدللہ لگا سکتے ہو. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر ہم اس کی تلافی کر لیتے ہیں کہ اس کو کچھ چیز دلا دی ہے, گھما پھرا لیا. کبھی کبھار تو انسان کو آتا ہے نا. یہ سہولت آپ کو یورپ میں میسر نہیں ہے. وہاں کوئی وجہ بھی ہو تو آپ بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. اسکول میں پوچھتے ہیں کہ ڈانٹا تو نہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں ہماری بیویاں بھی ہماری اور ہمارے بچے بھی ہمارے. یہ بڑی سہولت ہے. یہ سہولت یورپ امریکہ والوں کو, ان کی بیویاں بھی بیویاں ہیں جب تک وہ بیوی اپنے آپ کو آپ کی بیوی سمجھتی ہے. جس دن اس کا میٹر گھوما تو آپ اس کی بیوی بن جاؤ گے, وہ آپ کی شوہر بن جائے گی. 2 منٹ بھی نہیں لگتے.
تھوڑی سی آپ نے آنکھیں دکھائی نا اور بیوی کا میٹر شارٹ ہو گیا, تو آج سے پھر آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ آپ کی کیا ہے, شوہر ہے. بالکل ایسا ہو. اسی طرح بچہ, جب تک اچھا سلوک چل رہا ہے بچہ ہے, ذرا سا آپ نے ٹیڑھی آنکھیں دکھائی تو آپ بیٹے ہیں اور بچہ کیا ہے, آپ کا باپ ہے. آج سے وہ آپ کا ابا ہے اور آپ اس کے کیا ہیں, اولاد ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ سہولت کہاں میسر ہے, بولو بھائی, پاکستان میں. اور یہ کیوں ہے, مولویوں کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ, اگر یہ مولانا لوگ نہ ہوں تو والدین کے حقوق اقوام متحدہ نہیں بتاتی. اقوام متحدہ جو میں والدین کے کوئی حقوق کی فہرست ہی نہیں ہے. وہ تو ہیومن رائٹس کے قائل ہیں کہ ہر شخص آزاد ہے. ابا کیا ہوتا ہے, اماں کیا ہوتی ہے. ابا اماں کا کام ہے پال پوس کے بڑا کر دینا, اس کے پیسے ملیں گے, باقی نہیں, کوئی ختم, ذمہ داری ختم. تو یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو, اسلام بتاتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا, وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اچھے ہیڈ ماسٹر تھے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. انہوں نے کہا بھائی ہر طلبہ کا ٹیسٹ ہوگا. ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ ٹیچر نے ہمیں کتابیں پکڑا دیں کہ نقل کر کے یہ ٹیسٹ ہے, یہ سب کھلے عام, کہ بھائی یہ لو حل کرو اس کو, شاباش. اب ہمارے گھر میں یہی تعلیم تھی کہ نقل نہیں کرنا, نقل نہیں کرنا, نقل نہیں کرنا. اب مجھے بڑا عجیب لگا, میں نے کہا یہ تو خود نقل کروا رہے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پہ تو شاید جائز بھی ہو کہ بھائی جب ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے تو. اب میں نے کہا اگر میں نقل نہیں کروں گا تو بالکل معاملہ خراب ہو جائے گا, اور اگر نقل کروں گا تو جو کام کبھی نہیں کیا ہوتا نا وہ کرتے ہوئے انسان کو پہلی دفعہ بہرحال دل خراب ہوتا ہے. گناہ جب کرتا ہے نا پہلی بار تو دل خراب ہوتا ہے, اس کے بعد ضمیر کیا ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے کہا اگر ایک دفعہ کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی, تو لہٰذا حل یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. گورنمنٹ کے اسکولوں میں یہ بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت طالب علم کہیں سے نکل سکتا ہے الحمدللہ. کھڑکیاں ٹوٹی بھی تھیں, کھڑکیاں کیا تھیں, ہم نے ہر طرح پڑھا ہے, پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا ہے, گورنمنٹ اسکول, دونوں کا ہم نے کمپیئر کیا ہے الحمدللہ. تو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. جیسے ایک پاکستان میں ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو دیوار, آپ اس میں دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہو. ایسی چیز میں نے ایجاد کی ہے کہ آپ اس چیز کے ذریعے دیوار کے آر پار. دوسرا بڑا حیران ہوا, کیا ہے وہ, انہوں نے کہا کھڑکی. تو ہمارے اسکول میں کچھ ایسے سافٹ ویئر تھے دیواروں میں کہ اس کی وجہ سے ہم دیوار کے آر پار نہ صرف یہ کہ دیکھ سکتے تھے بلکہ جا بھی سکتے تھے. تو وہ ڈیسک تھا, ہم نے 2 طالب علم کو یہاں کیا, ہم نے کہا ذرا استاد ادھر دیکھیں, تو ہم کلا بازی کھا کے باہر نکل گئے. تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو فیس بک پہ لوگ مولویوں کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ قوم کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے سسٹم میں خرابی ہے, اور یہ سسٹم میں کچھ تو ایسی بنیادی خرابیاں ہیں کہ ان خرابیوں کو دور کیے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ایک بہت بڑی خرابی آپ کے سسٹم میں یہ ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کی مدر لینگویج میں نہیں ہے. یہ تو بہت ہی بڑی خرابی ہے. عربوں کو دیکھ لو, وہ بھی عربی چھوڑ کر انگریزی کی طرف آ رہے ہیں, نہ عربی کے رہے نہ انگریزی کے رہے. عرب جب انگریزی بولتا ہے نا تو ہنسی آتی ہے, آدمی کہتا ہے چپ ہی رہتا, اچھا تھا یار, تو کیا کرتا, خاموش ہی رہتا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. حالانکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ تمام سائنسی علوم عربی زبان میں کنورٹ ہو چکے ہیں. آپ گوگل پہ جتنی سرچنگ انگلش میں کر سکتے ہیں تقریباً اتنی ہی عربی میں کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انگلش میں ہے وہ عربی زبان میں گوگل پہ موجود ہے. پھر بھی ایک دماغ میں ایک پتہ نہیں ایک احساس کمتری. تو اپنی زبان کے بارے میں احساس کمتری اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے حکمران جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو کوئی یورپ کا صدر ہوگا, چائنا کا صدر ہوگا, وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوگا اور یہ انگلش بولنے کی ناکام کوشش, بولو بھائی, کر رہے ہوں گے. اللہ کے بندو, چلو کسی انگریز سے بات ہوتی تو آپ کہتے چلو میں انگلش میں بات کروں گا. اول تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے, جب آپ کے ترجمان موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے انگلش میں بات کرنے کی. مختلف ملکوں کے صدر آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبانیں تھوڑی سیکھتے ہیں, وہ
اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ترجمان اس بات کو منتقل کر دیتا ہے. یہ تو ہم ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے تھے دوسرے لوگوں سے, تو ترجمان, ہاں ترجمان ایسے پیدا کرنے چاہیے. اب آپ یہ دیکھو کہ ہمارے حکمران چائنا کے صدر سے بات کر رہے ہیں, وہ اپنا چنگ پونگ لگا رہا ہے, مگر ان کو اردو میں بات نہیں کرنا آتی, یہ انگلش میں ٹوٹی پھوٹی سیکھ کے جا رہے ہیں, رٹا لگا کے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ تو آپ کو اگر آتی بھی ہو تو آپ بات نہ کریں. آپ کہیں کہ جب یہ اپنی زبان پہ فخر کر رہا ہے تو ہم اپنی اردو جیسی خوبصورت زبان پہ فخر, اردو کی خوبصورتی اور اردو کی تعریف پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. زبانوں میں فرق ہوتا ہے. اردو تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے. یہ بڑے بڑے محلات میں, یہ جو بادشاہوں کی درباروں میں یہ زبان وجود میں آئی ہے. زبان جس قوم میں بنتی ہے نا, اس قوم کے اثرات آتے ہیں اس زبان میں. اگر کوئی ایسی پست قوم ہے اس میں ایک زبان وجود میں آئی ہے تو اس کے الفاظ میں بھی وہی کرختگی ہوگی. اور ایک قوم اگر اپر لیول پہ ایک زبان وجود میں آ رہی ہے تو پھر اس کے اچھے اثرات بھی اس زبان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ چائنیز جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں کراچی میں, پاکستان میں, تو گورنمنٹ ادارے کھول رہی ہے چائنیز زبان سکھانے کے لیے. وہ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں, ان کی اپنی ضرورت ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اردو سکھانے کے لیے, ارے بھائی تم ہمارے ملک میں آ رہے ہو تو تم ہماری زبان سیکھو نا, ہم پوری قوم کو تھوڑی تمہاری زبان سکھا سکتے ہیں. لیکن احساس کمتری دیکھو, ہم کیا کر رہے ہیں, ان کی زبان سیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ان کو ہم سے ڈیلنگ میں پرابلم نہ ہو. وہ بھی کہتے ہیں بڑے خوش ہیں کہ یار تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ضرورت ہمیں ہے, سفر کر کے ہم آ رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے. جیسے آپ امریکہ جائیں گے تو آپ امریکیوں کو اردو سکھاؤ گے یا آپ انگریزی سیکھو گے؟ بھائی آپ کو اس قوم میں رہنا ہے تو آپ ان کی زبان سیکھو گے. لیکن جب انسان غلام بنتا ہے نا, جیسے بنی اسرائیل جب غلام رہے نا بہت عرصہ, تو ان کو آزادی ملی ہے تو وہ آزادی ان کو سمجھ میں آ نہیں رہی. انہوں نے کہا وہی بچھڑا چاہیے عبادت کے لیے, وہ جو تھا نا حساب کتاب, توحید سمجھ میں نہیں آئی ان کے. ان کو پھر اللہ نے کہا جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو, حکومت کرو. انہوں نے کہا حکومت کیا ہوتی ہے بھائی, جو چاپلوسی میں اور بوٹ پالش کرنے کا مزہ تھا وہ حکومت میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے, ایسے ہی رہیں گے, مار کھائیں گے, اس میں اس کا اپنا مزہ ہے, اس کا کیا ہے, اپنا مزہ ہے. تو ہماری بھی حالت کچھ اسی طرح بن چکی ہے. دوسروں کی زبان سیکھتے 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 اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی جو اصل عمر تھی وہ لینگویج سیکھنے میں ہی لگ جاتی ہے. اور لینگویج سکھانے والے جو ادارے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے ہیں. یعنی وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چلو 2-4 سال میں آپ کو بہت اچھا سکھا دیں, وہ بھی ایسا ہی. تو اس لیے میرے بھائی اتنا زیادہ بیچارے علماء کو, مولانا لوگوں کو ملامت نہ کیا کرو. ٹھیک ہے مولاناؤں میں بھی بڑی بڑی خامیاں ہیں لیکن اتنے برے نہیں ہیں جتنا لوگ ان کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں. مولوی بیچارہ ترقی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ, بولو بھائی, نہیں ہے, ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے. وہ یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے, نظام ہے آپ کا, اور شاید اس نظام سے ہمارے حکمران نہ تو نکلنا چاہ رہے ہیں, نہ قوم چاہ رہی ہے کہ ہم اس سسٹم سے نکلیں. قوم کہہ رہی ہے کہ جو وہاں کا کلچر ہے بس اسی کو ایڈاپٹ کرو, حالانکہ ہمارا کلچر ان سے بہت زیادہ اچھا ہے.